ایشو ہے، انسرجنسی ہے، اس کو ہم مذاکرات کے ذریعے حل کر لیں. آج بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بلوچستان میں جو یہ آگ لگی ہوئی ہے، یہ کوئی ہم چھپانے والی بات نہیں. میں چیف منسٹر بھی تھا، میں یہی باتیں کرتا. اپوزیشن بھی آج بھی اگر عوام نے ہمیں موقع دی، وہ جو ادھورا ایجنڈا تھا ہمارا مذاکرات کا، اس کو ہم آگے لے جائیں گے. 75 سالوں سے بلوچستان کے مسئلے کو سمجھا ہی نہیں گیا. آج بھی ہزاروں سیاسی کارکنان لاپتہ ہیں. ہماری بہنیں، مائیں روڈوں اور سڑکوں پر اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج پہ ہیں. الیکشن کمیشن ہے، یہاں کے تمام ادارے ہیں، ان سے میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. عوام جس کو ووٹ دے گا وہی پارلیمنٹ میں جائے گا. یہ ہمارا فلسفہ ہے. باقی یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی کے زور پہ، کسی انتظامیہ کے زور پہ نہ الیکشن لڑے ہیں نہ جیتے ہیں. ہم عوام پہ یقین رکھتے ہیں، عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی عوام کو یہ حق آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ نے یہ حق نہیں دی تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی عوام کی جو ناراضگی ہے وہ مزید بڑھے گی، کم نہیں. آج ہم تمام سیاسی کارکن ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی قیادت میں نیشنل پارٹی میں باضابطہ طور پر شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں. بلوچستان کے سیاسی کلچر کو سازش کے تحت تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. موجودہ سیاسی صورتحال میں جہاں بلوچستان کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے اور بلوچستان کی سیاسی کارکنوں کی ہاتھوں سے نکالنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے. اس بات کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ سیاست وہی کر سکتا ہے جو نواب و سردار ہو یا جس کے پاس مال و دولت ہو. نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ہمارے سیاسی استاد ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب، جان محمد ولیدی صاحب، میر کبیر محمد شہید صاحب، خیر بخش صاحب، معزز صحافی حضرات، آج کا پریس کانفرنس کرنے کا مقصد ہمارے جتنے سیاسی ہیں جو مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو بریفنگ جو ہے آپ کے سامنے ہے میں پڑھ لیتا ہوں. بلوچستان کے سیاسی جدوجہد میں بلوچستان کے سیاسی اکابرین جن میں میر غونبس بیزنجو، عبدالولی خان، میر گل خان نصیر، نواب خیر بخش مریض، شہید نواب اکبر خان بگٹی، سردار عطا اللہ مینگل، شہید ڈاکٹر عبدالحی بلوچ، میر حاصل خان بیزنجو، شہید سمد خان اچکزئی، شہید لالا عثمان کاکر، شہید میر عبدالخالق لانگو، شہید حبیب جالب بلوچ، میر اقبال زہری، میر ایوب جتک، شہید میر مولا بخش دشتی، شہید غلام محمد بلوچ، شہید میر ایوب بلیدی، شہید ڈاکٹر یاسین بلوچ، طاہر خان ہزارہ، شہید میر عبد المجید بیزنجو اور دیگر سیاسی اکابرین جنہوں نے اپنی سیاسی کمٹمنٹ، جدوجہد، عمل و کردار سے بلوچستان کی سیاست کو ملک کی سطح پر ایک مقام دیا جو ہم تمام سیاسی کارکنوں کے لیے قابل فخر بات ہے. ان تمام سیاسی اکابرین کی جدوجہد ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. آج بدقسمتی سے ایک منظم سازش کے تحت بلوچستان کی شاندار سیاسی تاریخ کو داغدار کیا جا رہا ہے اور بلوچستان کے سیاسی کلچر کو سازش کے تحت تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. موجودہ سیاسی صورتحال میں جہاں بلوچستان کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے اور بلوچستان کی سیاسی کارکنوں کی ہاتھوں سے نکالنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے. اس بات کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ سیاست وہی کر سکتا ہے جو نواب و سردار ہو یا جس کے پاس مال و دولت ہو. موجودہ حالات میں ہم تمام سیاسی کارکنوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سیاسی کلچر کا دفاع کریں. گزشتہ 75 سالوں سے بلوچستان کے مسئلے کو سمجھا ہی نہیں گیا. آج بھی ہزاروں سیاسی کارکنان لاپتہ ہیں. ہماری بہنیں، مائیں روڈوں اور سڑکوں پر اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج پہ ہیں اور طاقت کے ذریعے سے بلوچستان کی سیاسی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلوچستان کا مسئلہ خالصتاً ایک سیاسی مسئلہ ہے جسے مل بیٹھ کر سیاسی بنیادوں پر حل کیا جا سکتا ہے. ان موجودہ صورتحال میں ہم سیاسی کارکن یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل پارٹی جس کی قیادت ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کر رہے ہیں، جو ہزاروں سیاسی کارکنوں کی سیاسی نمائندہ جماعت ہے، اور نیشنل پارٹی میں اجتماعی قیادت کا تصور پایا جاتا ہے. نیشنل پارٹی ایک جوہد مسلسل کمٹمنٹ کے ساتھ بلوچستان دیگر محکوم اقوام کی ترجمانی کر رہی ہے. نیشنل پارٹی بلوچستان کی تمام سیاسی کارکنوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. ہم سیاسی کارکن کافی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نیشنل پارٹی جس کی قیادت ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کر رہے ہیں، نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم بلوچستان کے سیاسی، قومی، معاشی حقوق کا بہتر انداز میں تحفظ کر سکتے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ نیشنل پارٹی کی قیادت شہید ڈاکٹر عبدالحی بلوچ
जो बलूचिस्तान और दीगर महकूम अक़वाम की एक तमन्ना आवाज़ बने रहे, जिनकी निफ़ सदी की ज़रूरतमंदाना मुखलिसाना सियासी जद्दोजहद को नेशनल पार्टी की क़यादत अवाम में दीगर सियासी काबरीन के साथ उजागर करती रहेगी इंशाअल्लाह। आज हम तमाम सियासी कारकुन डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की क़यादत में नेशनल पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल होने का ऐलान करते हैं। शुक्रिया चंगेज़ जान, आप अपनी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये पार्टी आप ही का है, क्योंकि ये जितने दोस्त हैं जिसके आपने नाम लिए, हम सब डॉक्टर अब्दुल हई शहीद के पैरोकार रहे। उसकी सियासत को हमने करीब से देखा है, बल्कि न सिर्फ नेशनल पार्टी में बल्कि BSO से लेकर, कम से कम मैं जो इस वक्त मौजूद हूँ, मैंने डॉक्टर अब्दुल हई साहब की क़यादत में BSO, फिर BNM, फिर नेशनल पार्टी में एज ए कारकुन, वो मेरा लीडर था और मैं उसका कारकुन रहा हूँ, और बाकी जितने हमारे दोस्त बैठे हुए हैं हम सब डॉक्टर अब्दुल हई के कारकुन ही रहे हैं। मेरे ख्याल में ये पार्टी बना है आपके घर से, और हमें फ़ख्र है कि आप दोस्त जो जितने हैं हम सब जद्दोजहद के पैदावार हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मुख्तसर बात मेरी यही कि आज मेरे लिए नेशनल पार्टी के तमाम जो दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे फीमेल विंग है, इंटेलेक्चुअल विंग है, आज हमारे लिए इंतहाई एक खुशकिस्मत दिन है जो कि हम डॉक्टर हई के साथ हम फ़िक्री तौर पर हर वक्त जुड़े हुए थे, लेकिन जो दूरी था वो चंगेज़ जान ने और बाकी दूसरे दोस्तों ने ख़त्म की, और इंशाल्लाह ये वो दोस्त हैं जिनको आगे चल के नेशनल पार्टी की लीडरशिप क़यादत संभालनी है। मैं उन तमाम दोस्तों की जो चंगेज़ जान ने नाम लिए उनको वेलकम करता हूँ और यकीन के दिलाता हूँ कि इस आप पार्टी के तमाम सलाह मशवरों में भी शामिल होंगे, और आपने जो इज़्ज़त आज पार्टी को दी वही इज़्ज़त हम आपको देंगे। बाकी जो कुछ मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चंगेज़ जान से अगर आप पूछेंगे तो ठीक है, अगर नहीं पूछेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है ना। मैंने एक पुरअमन बलूचिस्तान के लिए जद्दोजहद शुरू की, मैंने मुज़ाकरात शुरू किए, यहाँ जो ब्लड रेडेड बॉडीज़ की वो थी वो कम हुई, एक ऐसा माहौल हमने पैदा की कि ये जो बलूचिस्तान में 2 दहाइयों से ज़्यादा एक इशू है, इंसर्जेंसी है, इसको हम मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर लें। आज भी हमारी कोशिश होगी कि हम बलूचिस्तान में जो ये आग लगी हुई है, ये कोई हम छुपाने वाली बात नहीं। मैं चीफ मिनिस्टर भी था, मैं यही बात नहीं करता, अपोजिशन भी आज भी अगर अवाम ने हमें मौका दी, वो जो अधूरा एजेंडा था हमारा मुज़ाकरात का, उसको हम आगे ले जाएंगे, और हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान का हल सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात है। यहाँ पे आप बंदूक के ज़ोर पे वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकते हैं जो जाफना में हुआ था। आपको अल्टीमेटली तामिल स्ट्रेटजी के बजाय आपको जो है ना, जो इंग्लैंड ने जो स्ट्रेटजी इख्तियार की, मुज़ाकरात की, आपको उसी पे जाना पड़ेगा। आपकी मेरी पार्टी का सरकारी अफसरों पे ना पहले जो है ना उनको हमने अहमियत दी, ना आप भी दे देंगे, लेकिन एक चीज़ मैं वाज़े कहता हूँ कि बलूचिस्तान में जो हमारे यहाँ के जो बड़ी पार्टियाँ हैं, इन लोगों की जो स्ट्रेटजी है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, ये इंतहाई गैर मुनासिब है, क्योंकि बलूचिस्तान ही रह गया है कि किसी को इधर फेंको, किसी को उधर फेंको। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की जो तारीख़ है वो बाकिरदार लोगों की तारीख़ रहा है, लोगों ने असूलों पे अपने आप को कुर्बान किया है। ये क्या है कि यहाँ पे आके जो है ना, कभी इसको इधर भेजो, कभी उसको उधर भेजो कि जी इलेक्टेबल है। व्हाट्स इलेक्टेबल? इलेक्टेबल तो अवाम ही तयन करता है कि हु इज़ इलेक्टेबल, वेदर आई एम इलेक्टेबल। अगर फिर यहाँ पे टप्पामारी हुई तो आप तसव्वुर नहीं करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं, जो ख़ास तौर पर जो बलूच यूथ है, वो वैसी बहुत दूर है। अगर यहाँ पे
عوام کی رائے کا احترام نہیں رکھا گیا تو میں فرینکلی کہتا ہوں کہ یہاں لوگ اس وفاق سے نا امید ہوں گے. عوام جس کو اپنا ووٹ دے گا وہی پارلیمنٹ میں جائے گا. عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، نہ کہ ٹپا مار، نہ ٹپا ماری میں کامیاب ہونے والے. یہ بڑا دو ٹوک وہ ہے نیشنل پارٹی کا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یہ جو لوگ جا رہے ہیں کہ جی ہم ادھر جائیں گے جیتیں گے، ہم ادھر جائیں گے جیتیں گے، یہ ساری ایسی باتیں ہیں. میں تمام جو الیکشن کمیشن ہے، یہاں کے تمام ادارے ہیں، ان سے میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. عوام جس کو ووٹ دے گا وہی پارلیمنٹ میں جائے گا. یہ ہمارا فلسفہ ہے. باقی یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی کے زور پہ، کسی انتظامیہ کے زور پہ نہ الیکشن لڑے ہیں نہ جیتے ہیں. ہم عوام پہ یقین رکھتے ہیں، عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کو یہ حق آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ نے یہ حق نہیں دی تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی عوام کی جو ناراضگی ہے وہ مزید بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. بلوچستان کے اصلی نمائندے ہی بلوچستان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہاں بھائی چارے کا ایک وہ ماحول پیدا کر سکتے ہیں. یہاں جو ایشو ہیں جو آپ نے دیکھے، جو 5 سال میں جو گند ہوئی ہے یہاں پہ، اس کو ایک صحیح معنوں میں حقیقی عوامی نمائندگی ختم کر سکتے ہیں. جو ایک موقع ہے یہ الیکشن، اس کو گنوانا نہیں چاہیے. عوام کو یہ حق دینا چاہیے. مختصر میں نے کہا بہت سی باتیں کی جو آپ کی جو ہے نا وہ کور ہو گئی ہے. جنگیر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ کہنا یہ ہے کہ